أبكي للحسين عروس كربلاء أبكت له السماء أبكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي عما تعاشر مثل الكبش جد ذبح بالعاشر يما قضى وأحلى وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم عجل لوليك الفرج. دنیا کے کسی بھی گوشے سے ہمیں دیکھنے والے ناظرین، محبت اہل بیت علیہم السلام میں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم. اور آج کے دن کی مناسبت سے امام حسن علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی نسبت سے حجت خدا ولی العصر امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ہم عرض تسلیت پیش کرتے ہیں. یہ عرض تسلیت آپ کی جانب سے بھی ہے اور ہماری جانب سے بھی. آج کا دن خصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دن ہے. اس اعتبار سے آج کے دن نفس رسول امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حضور لوگ عرض تسلیت پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور ہم کربلا مقدسہ میں نواس رسول، سبط رسول، ابن رسول امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ سب کی جانب سے عرض تسلیت پیش کرتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال آپ سب کو اہل بیت علیہم السلام کے ایام مخصوصہ اہل بیت علیہم السلام کی ذریحات مقدسہ میں آ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا دن جس طریقے سے آپ کے سامنے آشکار ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دن ہے، تو اسی اعتبار سے آپ کے حضور ایک آیت کو تلاوت کیا کہ جس کے اندر کہا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما محمد الا رسول. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ محمد فقط اور فقط رسول ہیں.
इन्हें कुछ और ना पुकारा जाए, रसूल कहा जाए। कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, इनसे पहले भी रसूल आए हैं। अफ़ा इन माता व कुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाएं या कत्ल कर दिए जाएं, इसमें दोनों बातें कही गई, फौत हो जाएं या कत्ल कर दिए जाएं, क्या तुम इनकलाब यानी मुनक़लिब हो जाओगे, लौट जाओगे अपने कदमों के ऊपर। वमन यनक़लिब अला अक़बैहि फलन यज़ुर्रुल्लाह शैआ, जो शख्स अपने कदमों पर वापस लौट जाएगा अल्लाह ताला को इस चीज़ का ज़र्रा बराबर भी नुकसान ज़रर नहीं पहुँच सकता। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को जज़ा देता है। हमारे साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इन अयाम में अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है कि ज़ुवार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं, और इन ज़ुवार ज़ायरीन कराम में हमारे दरमियान दो उलमाए कराम मौजूद हैं। एक मौलाना सफदर हुसैन नजफी साहब मौजूद हैं और दूसरे मौलाना नदीम करबलाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनके फ़ुयूज़ात से और इनकी बरक़ात से इस्तिफ़ादा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने यहाँ पर अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि दुनिया का सबसे कीमती वक्त है करबलाए मुक़द्दसा की ज़ियारत का। ये वो वक्त है जिसे अल्लाह तबारक व तआला भी बोनस के तौर पे हमें अता करता है। आपने अपना बेहतरीन वक्त हमें दिया, इसके सिपासगुज़ार हैं, शुक्रगुज़ार हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के मौजू के ऊपर हम चंद मौज़ूआत पर बातचीत कर सकते हैं। उन बातचीतों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद के अयाम है, शहादत है, बेसत है, और हर्ब जिसे जंग कहा जाता है, इसमें गज़वा भी थी, सरिया भी थी, मेराज है, तबलीग है, मोजज़ात हैं, इज़्दिवाज हैं, तज़किरा रसूल कुतुब सवावी में है, तज़किरा रसूल दर मज़ाहिब उखरा में है, असहाब और सहाबी और तबा ताबई, ये भी बहस हो सकती है। सीरत इखलाक के मौजू पर हम कल बहस कर चुके, कुछ गो के काफ़ी बहस हो सकती है इस मौजू के ऊपर। जमावरी किताबुल्लाह के मौजू पर भी बहस हो सकती है। सूरत शमाइल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी गुफ्त व शनीद की जा सकती है। मैं आपको इख्तियार देता हूँ कि आप किस मौजू पर बात करना पसंद फरमाएंगे इस मौजू पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी सआदत से, ये सआदत आपकी वजह से हमें नसीब हुई। सलामत रहे। और क्योंकि कल सीरत रसूल पे बात हो रही थी, तो आज मेरा दिल चाहता है कि सूरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, माशाअल्लाह, क्योंकि इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लामा इस्माइल हक्की ने बयान किया है माशाअल्लाह। सूरत रसूल के बारे में। वो कहते हैं कि जो ज़हरी जिस्म है, जो ज़हरी सूरत है, ये भी आम सूरतों से हट के है। और फिर वो इस जिस्म की खिलकत के बारे में बड़े प्यारा सा कलाम लिखते हैं, बताते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि खलक़ल्लाहु रासहु मिनल बरकत व ऐनह मिनल हया व उज़नह मिनल इबरत व शुफ़तह मिनत तस्बीह व लिसानहु मिनल ज़िक्र व फ़ुआदहु मिनल शफ़क़त व शेरहु मिन व असलहु मिन रिकहु मिन असलिल जन्नत व शेरहु मिन नबातिल जन्नत। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सर मुबारक है वो अल्लाह ने बरकत से खल्क किया। फिर फरमाते हैं जो कान मुबारक हैं वो इबरत से खल्क हुए, और जो रसूलुल्लाह की आँखें हैं, सुबहान अल्लाह, वो हया से खल्क हुई, और जो रसूलुल्लाह के शुफ़त है यानी होंठ मुबारक हैं वो तस्बीह से खल्क हुए। व लिसानहु मिन ज़िक्र, और हुजूर पाक की जो ज़बान है वो ज़िक्र से खल्क हुई। सुबहान अल्लाह, कमाल क्या है कि वो ज़बान, यहाँ पे एक जुमला मैं ज़रूर कहूँगा कि वो ज़बान जो ज़िक्र से खल्क हुई, वो ज़बान कह रही है ज़िक्र अली इबादत, कि अली का ज़िक्र इबादत है। और जो हुजूर का कल्ब मुबारक है वो शफ़क़त और मेहरबानी से खल्क हुआ है, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हैं वो जन्नत की जड़ी बूटियों से तैयार हुए हैं, खल्क हुए हैं। और वो कहते हैं कि वह रिकहु मिन असलिल जन्ना, और जो लुआब मुबारक है वो जन्नत की शहद से तैयार हुआ है। फिर वो दलील में कहते हैं कि आपको पता नहीं कि जब मदीना का एक कुएं का पानी कड़वा था
اور حضور نے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا واہ تو وہ مکھ وہ جو ہے نا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو گیا. واہ واہ سبحان اللہ. بہت سبحان اچھے سے اللہ. جملے سے کہنا. اس موضوع پہ کوئی تھوڑا سا سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیے، آقا آپ کی بھی لب کشائی ہو جائے اس موضوع پر. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی وساطت سے یہ پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے. ماشاءاللہ ہم اس وقت کربلا میں ہیں اور آج رسول کی شہادت کا دن ہے. ماشاءاللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی رسول اللہ کے بارے میں یہ پیغام دوں کہ جتنے بھی اہل اسلام ہیں وہ پوری دنیا کو یہ بتائیں کہ رسول کے اخلاق حسنہ کیا تھے، سبحان اللہ رسول کی معرفت کیا تھی، سبحان اللہ رسول کے اخلاق و شمائل کیا تھے، سبحان اللہ. رسول کی سیرت کیا تھی. واہ 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 سبحان اللہ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں سبحان اللہ. جن کا طولانی وقت نہیں ہے. ماشاءاللہ اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں واہ واہ. کہ ہم اہل اسلام کو یہ بتانا چاہیے، پوری دنیا تک ہمارے وساطت سے پیغام جانا چاہیے سبحان اللہ کہ ہم اس نبی کی امت سے ہیں جو رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں واہ جو محبوب کبریا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ محبوب ہے اللہ کا واہ واہ جو 1.25 انبیاء کا سردار ہے، سبحان اللہ سبحان جو تمام اوصیاء کا، تمام اولیاء کا، سبحان تمام جتنے بھی اللہ کے بزرگ ہستیاں ہیں سبحان اللہ. ان کا سردار محمد واہ مصطفیٰ واہ ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ اللہ کے وہ نبی ہیں کہ اللہ نے 1.25 انبیاء خلق کیے واہ اور ہر نبی نے مختلف تسبیحاں، مختلف ذکر، مختلف اذکار، واہ مختلف ورد کیے. واہ واہ جناب آدم علیہ السلام 300 سال تک گریا کرتے رہے ماشاء کہ اللہ. میرا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا. اللہ اکبر. نوح نبی کا ورد تھا کہ مالک تو راضی ہو جا. سبحان اللہ. ابراہیم کا ورد زبان یہی تھا واہ کہ میرا اللہ میں چاہتا ہوں تو راضی ہو جا. واہ واہ اسماعیل کی دعا یہی تھی سبحان کہ اللہ. تو راضی ہو جا. سبحان اللہ. ابراہیم کا وظیفہ یہی تھا سبحان تو اللہ. راضی ہو جا. سبحان اللہ. یوسف کی مناجات یہی تھی سبحان مالک تو راضی ہو جا. واہ واہ یعقوب بھی اس کو راضی کرنے کی فکر میں ہے. اللہ زکریا، ادریس، یونس، جتنے انبیاء گزرے ہیں واہ. ہر نبی کی کوشش ہے ہماری جان چلی جاتی ہے چلی جائے واہ واہ واہ. لیکن اللہ راضی ہو جائے. سبحان ہمارا مال چلا جاتا ہے چلا جائے سبحان لیکن اللہ راضی ہو جائے. سبحان اللہ. عیسیٰ مسیح نے یہ جتنے انبیاء رسول، عیسیٰ مسیح کا بھی یہی ذکر، ہر نبی کا یہی ورد کہ اللہ راضی ہو جائے. سبحان اللہ. لیکن اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا، اللہ. ہمیں اس نبی کی امت میں بنایا سبحان جس کے بارے میں اللہ نے کہا والا صوفہ یوتی کا ربو کا فترزا. سبحان اے میرے حبیب 1.25 انبیاء یہ چاہتے ہیں کہ میں راضی ہو جاؤں، میں اللہ چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جا. واہ واہ واہ. یعنی اخلاق کا نچوڑ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے. یعنی ہم جو بھی اچھا عمل کرتے ہیں، اچھا خلق کرتے ہیں، جو بھی یعنی دنیا و آخرت کے لیے ہم کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لیا جائے. اللہ تبارک و تعالی خود سند دے رہا ہے رسول کریم کو وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے مجسمہ عمل ہے. یعنی اس کی ایک اور نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں، ہو گیا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم کی ذات کا ہر عمل ہمارے لیے مجسمہ عمل ہے. اب اس میں زمین میں کوئی نکالے کہ کبھی یہ ہوا کبھی وہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رسول کریم کا ابتدا سے انتہا تک ہمارے لیے لائق اطاعت ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ان کلمات طیبہ کو ہم ایک اچھے انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نعت نہیں پڑھتے. ایک سادہ سا جملہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، ہم لوگ نعت نہیں پڑھتے. آئیے سنیے، ہمارے علماء نعت پڑھتے ہیں. یہاں پر بیٹھ کر ہم نعت پڑھتے ہیں، اور نعت ہم ہی پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں امیر المومنین علیہ السلام نے سکھایا ہے نعت پڑھنا. کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی تھی ہی رسول کی مدح کرنا. ابتدا سے انتہا تک امیر المومنین علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہی بیان کی ہے. کبھی دفاع کے اندر نعت بیان کی ہے، کبھی حفاظت میں نعت بیان کی ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی ذات اقدس ہمیں سکھا رہی ہے نعت کیسی کرنی ہے. سبحان اللہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و شمائل پہ بات چل رہی تھی، تو ہم انہیں سیرت و شمائل میں ایک خلق و اخلاقیات ہو جاتا ہے، ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو جاتی ہے. تو اس موضوع کے اوپر
کہا جاتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ تو اخلاقیات سے ایک بات چل رہی تھی تو اسی میں عرض کر دوں، امی کہا جاتا ہے، اس موضوع پہ اگر چند الفاظ آپ بیان آغا صفدر کو تھوڑا کہ امی کے موضوع کے اوپر دونوں آپ لب کشائی کے. سبحان اللہ، کیونکہ عربی زبان ہے اور ایک لفظ کا بس ایک ہی معنی لے لینا اور بالخصوص عربی زبان میں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. خصوصاً کچھ عقلی دلائل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا کلام کا ترجمہ چلتا ہے. تو جب ہادی اگر خود جو مفہوم لیا جاتا ہے کہ اگر خود ہادی ان پڑھ معاذ اللہ ہوئے تو وہ آگے کیا پڑھیں گے، وہ آگے کیا پڑھیں گے. اور پھر وہ جو جبرائیل ہے، وہ جو ان کے دروازے کا خادم ہے، جو دروازے پہ رک جاتا ہے، وہی لے کے آنے والا ہے، اور وہ پڑھے اور یہ پڑھیں تو پھر اسے کیا لازم آئے گا کہ ایک صفت ایسی ہوگی جو اس کے پاس ہوگی اور نعوذ باللہ حضور کے پاس نہیں ہوگی. اور اگر ایسا ہوا تو پھر یہ رسول کی افضلیت یہاں پہ ثابت نہیں ہوگی. تو اس لیے امی کا یہ مطلب نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان پڑھ ہیں، بلکہ وہ ان پڑھوں میں آئے ہیں تاکہ ان کو پڑھا سکیں. سبحان اللہ. یعنی رسول کریم ایک حساب سے امام ہے، امام ہر حساب سے پیشوا ہونا چاہیے. سبحان اللہ، ہر حوالے سے پیشوا ہونا چاہیے، ہر معاملے میں آگے ہونا چاہیے. بے شک بے شک. اس موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے گا، چاہیں گے کہ آپ کے الفاظ بھی سنے جائیں. جی، بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں سبحان اللہ. اور اس باطل عقیدے پہ ہیں کہ امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ زبان کی جو وسعت ہے وہ عربی زبان کے ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہیں، اللہ اکبر. اور ہر معنی شخصیت کے ہستی کے حساب سے کیا جاتا ہے اللہ کہ جس ہستی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے سبحان وہ کتنی بلند عظمت کی مالک ہے. واہ واہ. کیونکہ جب لفظ رسول کے لیے استعمال ہوا ہے تو اہل بیت رسول نے بارہا فرمایا کہ امی ام القرا سے ہے، سبحان اللہ. امی اصل سے ہے، واہ. کیونکہ یہ اصل کائنات ہے، سبحان اللہ. کیونکہ مکہ ام القرا ہے واہ. اور یہ مکہ سے ہیں، سبحان اللہ. اور رسول کے 1.25 لاکھ انبیاء مقتدی ہیں. اللہ اکبر. اگر 3 دن کا عیسیٰ لوگوں کو انجیل پڑھاتا ہے، اللہ اکبر. واہ واہ. تلاوت مصحف کرتا ہے، سبحان اللہ. تو جو اس کا سردار ہونا چاہیے اللہ اکبر. وہ بھی عالم ہونا واہ چاہیے. واہ واہ. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. سبحان اللہ. اور اگر 3 دن کا علی 1.25 لاکھ انبیاء کے صحیفے محمد کے ہاتھوں پہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر. واہ تو جو اس کا سردار ہے، جس کے بارے میں علی مولا کہتے ہیں نا عبد من عبید محمد، سبحان اللہ. مقام تعلیم ہے، کہا کہ میں بھی اس کا عبد ہوں. سبحان اللہ. یہاں پہ غلام نہیں کہا، عبد کہا. واہ واہ واہ. یعنی یہ جو عبدیت ہے غلامی سے بڑھ کے، اس لیے ہم نماز میں بھی گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. سبحان اللہ. کہا کہ میں محمد کا عبد ہوں. اللہ اکبر. اور ہم زیارات پہ آئے بیٹھے ہیں، کربلا ہے، ہم جب مولا حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور مولا علی کی زری کے سامنے، معصوم سے زیارت ہے. ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں، 1000 سال پرانی کتابوں میں آئے، ہر زیارت کی کتابوں میں ہم کہتے ہیں انا عبدک و ابن عبدک سبحان اللہ. و ابن امتک. اے مولا حسین میں آپ کا عبد ہوں، سبحان اللہ. آپ کے عبد کا بیٹا ہوں، سبحان اللہ. اور آپ کی کنیز کا بیٹا. سبحان اللہ. تو یہی جو جملے ہیں، کیونکہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت ان کی اطاعت کے بغیر نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اللہ نے کہا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. سبحان اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت سبحان کی. اللہ. جس نے ان کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا. کیونکہ اللہ نہ نظر آتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ بندے اس کا کلام سنتے ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ کا کلام ہم تک پہنچا ہے. سبحان اللہ. جن کے ذریعے سے اللہ کا کلام ہم تک پہنچتا ہے، جب کلام علم ہے تو ان کو عالم ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور جب رسول کا وزیر جو ہے، جسے امیر المومنین کہتی، سبحان اللہ. جو لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ علی سے پوچھو، میں زمینوں کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے بہتر جانتا ہوں. بہت سارے بندے اس پہ سوچتے ہیں کہ زمین کے رستے کم جانتا ہے. اللہ اکبر. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. واہ واہ. کامن سینس کی بات ہے ہاں. کہ ایک ڈاکٹر جا رہا تھا ٹرین میں، ماشاءاللہ. چھوٹے کتابچے بیچنے والے آئے. جی جی. تو اس نے کہا کہ معلومات کی کتاب ہے، اور امریکہ کب بنا، اور پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا، اور عراق میں انقلاب کب آیا، اور سارے سوالات تھے. ان میں ایک سوالات تھا کہ بچہ فروری میں کام کیوں روتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ ڈاکٹر بھی چائلڈ اسپیشلسٹ تھا، اس نے جلدی سے پیسے نکالے، وہ کتابچہ خریدا.
سوال پڑھتا ہے، جب یہ سوال پڑھا نا کہتے میں ڈاکٹر ہوں، مجھے بھی نہیں پتا کہ فروری میں بچے کام کیوں روتے ہیں۔ سوال جب پڑھا نا لکھا ہوا تھا بچہ فروری میں کام کیوں روتا ہے، نیچے لکھا ہوا تھا کیونکہ فروری میں 28 دن ہوتے ہیں، دن کام ہے اس لیے روتا بھی کام ہے۔ تو زمین کیونکہ آسمان کے مقابلے میں چھوٹی ہے، اس لیے علی مولا نے فرمایا میں زمینوں سے زیادہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آسمانوں کی وسعت زیادہ ہے، سبحان اللہ، آسمان زیادہ وسیع ہے۔ سبحان اللہ، جب کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو، واہ، تو بصرہ میں ممبر پہ تشریف فرما تھے، سبحان اللہ، ایک سائل نے عجیب و غریب سوال کیا، سبحان اللہ، کہتا ہے این آنا جبرائیل، سبحان اللہ، جبرائیل اس وقت کہاں ہے؟ سبحان اللہ، تو امیر کائنات نے وسیع رسول نے ایک بار دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، سبحان اللہ، پھر سامنے دیکھا، پھر مشرق اور مغرب کو دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ فرمائی، زمین کی طرف دیکھا، اور پھر فرمایا انت جبرائیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب پوچھا گیا یہ ہر طرف دیکھ کے کیوں کہا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ علی جب دیکھتا ہے تو علی کی آنکھیں عین اللہ ہیں، مشرق تک دیکھتا ہے، سبحان اللہ، علی جب زمین کی طرف دیکھتا ہے تو عین تحت الصراط تک دیکھتا ہے، سبحان اللہ، آسمان تک جب دیکھتا ہے تو عرش اولا سے آگے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، جب وزیر ایسے ہوں تو سردار کو کیسے ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، 4 سال کے امام حسن مجتبیٰ، کیونکہ یہ مناسبت بھی ہے اور اس سوال میں یہ بات آ گئی ہے، 4 سال کے امام حسن مجتبیٰ اللہم صلی اللہ، ماں کی گود میں بیٹھ کے، سبحان اللہ، اور ماں کون سی ہے؟ بطول سبحان ہے، اللہ، سیدۃ النساء، سیدۃ النساء العالمین کی گود میں بیٹھ کے فرماتے ہیں کہ آج یہ وحی نازل ہوئی۔ ایک بار اصحاب کے مجمع میں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا یہ بیٹا، آپ کا نواسہ حسن، سبحان اللہ، سبت اکبر جسے کہتی، یہ بار بار آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ان الحسن یطالع اللوح سبحان اللہ، فی صغر سنہ، سبحان اللہ، حسن بچپنے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، سبحان اللہ، تو لوح محفوظ پہ ساری کتابیں لکھی ہوئی، واہ واہ واہ، جس رسول کے 4 سال کے بچے واہ واہ واہ، اگر اس طرح سے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے، سبحان اللہ، اس رسول کی ہمیں معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ نے اسے عالم بنا کے بھیجا، سبحان اللہ، قرآن نے اس کی تائید کی، الرحمن علم القرآن سبحان اللہ، خلق الانسان سبحان اللہ، علمہ البیان، کہتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے پہلے واہ، علم عطا کیا، سبحان اللہ، اس کے بعد اسے بھیجا۔ واہ 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 واہ، تو علم کے بغیر کوئی بندہ تزکیہ نفس نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، کوئی بندہ، ہاں، بس فرق یہی ہے کہ جو محمد و آل محمد ہیں وہ سبحان دنیا کے سکولوں میں نہیں پڑھے، سبحان اللہ، دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھے، سبحان، یہ پوری کائنات کو چیلنج ہے سبحان کہ اللہ، رسول نے فرمایا کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، سبحان اللہ، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد۔ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ رسول سے لے کر امام زمانہ تک کسی معصوم کے بارے میں یہ دکھاؤ کہ وہ دنیا کے کسی بندے سے پڑھا ہو سبحان اللہ، یا کسی سکول اور مدرسے میں گیا ہو، سبحان اللہ، نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کے آتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ادب سکھایا ہے، سبحان اللہ، ہمیں اللہ نے علم دے کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، تو جسے اللہ علم دے کے بھیجتا ہے سبحان، وہ ان پڑھ نہیں ہوتا واہ، بلکہ عالم ہوتا ہے۔ سبحان، اور اس دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کل تو 20 سال کے بھی علماء ہیں، سبحان، 25 سال میں بھی بندے عالم اور خطیب سبحان بن اللہ، جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہمارے فقہا بزرگان بھی گزرے ہیں جو بہت جلدی عالم دین بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور کیا یہ عقل اس بات کو قبول کرتی ہے جو رسول کی امت سے ہو وہ تو 20 سال میں عالم ہو سبحان اللہ، اور رسول 40 سال تک ان پڑھ رہے، سبحان اللہ، کیا یہ ضمیر، یہ عقل، یہ غیرت قبول کرتی ہے سبحان اللہ، کہ رسول بغیر علم کے ہوں؟ سبحان اللہ، یعنی ان کے بارے میں ایک مختصراً پہچان کرائی جائے تو کہ بنا عبد اللہ، بنا عرف اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعاً یعنی ان کے سبب سے دنیا کے اندر اللہ کی عبادت ہے، دنیا و آخرت کے اندر فرشتوں تک کو بھی انہوں نے عبادت کرنا سکھائی۔ ویسے آغا اس موضوع سے آگے بڑھتے ہوئے ہم اور صفات کے اوپر جب جاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ان صفات کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول کی صفات بھی رسول اللہ کی صفات کی طرح سے نامحدود ہیں، کافی زیادہ صفات ہے۔ تو ایک صفت جو آئی اس میں معراج کے اوپر بحث آ جاتی ہے، اس پہ تھوڑا سا ایک روشنی ڈال دیجیے سبحان اللہ، عظیم موضوع کو آپ نے ٹچ کیا ہے، اور یہ معراج عروج ہے، عروج کا معنی بلندی ہے، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ
کیا کہنے وہ بلندی کہ جس کی طرف حضور کو بلایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو اب جب بلایا جا رہا ہے معراج کے لیے تو ایک معراج نہیں بلکہ یہ تو مولا نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اورجن نبیو 120 مرہ، کہ 120 مرتبہ معراج ہوئی ہے. اور پھر اس حدیث میں یہ بھی جملے ہیں کہ کسی بھی معراج میں اتنا زیادہ کسی فرض کا تاکید نہیں کی گئی جتنی ولایت علی کی تاکید کی گئی. سبحان اللہ. تو میں اس معراج کے حوالے سے ایک بات ذکر کروں گا کہ اب معراج پہ جاتے ہوئے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ جبرائیل رک جاتے ہیں. اللہ کے نبی اخلاقی بھی پہلو بھی یہی تھا. وہ اخلاقی پہلو میں کہتے ہیں کہ آپ آگے نہیں آئیں گے تو جبرائیل کا مقام محمد مصطفیٰ کیا ہے. جبرائیل جو جواب دے رہا ہے کہ وَلَوْ دَنَوْتُ أَنْ مِلَةً لَتَرَكْتُ، کہ اگر میں چیونٹی کے قدم جتنا بھی ایک قدم یہاں سے آگے بڑھا میں جل جاؤں گا. اللہ اکبر. جبرائیل رک گیا، محمد مصطفیٰ آگے چلے گئے. اچھا عجیب بات یہ ہے صرف محمد مصطفیٰ نہیں گئے، وہ نالین، وہ مبارک نالین جو پاک قدموں میں موجود تھی وہ بھی ساتھ چلی گئی. اچھا خود پہن کے نہیں، خود ارادہ کیا کہ اتاروں. اتارنا چاہتے تھے تو آواز قدرت ہی نہیں، نالین اتارنی نہیں. پالنے والے کیا کروں؟ فرمایا تقدم علی بساط العرش بنالیکا لتتشرف عرش بغبار نالیکا. فرمایا اسی جوتی سمیت میرے عرش پہ آؤ تاکہ تیری جوتی پہ لگے ہوئے غبار سے میرا عرش محترم ہو جائے. اسی کے ساتھ آؤ. اب اس نالین کے ساتھ عرش کے اوپر قدم رکھتے ہیں. وہ عرش جس کو قرآن نے عرش کریم کہا ہے، وہ عرش جسے عرش مجید کہا ہے، اس عرش کے اوپر محمد مصطفیٰ کے قدم ہیں. وہ نالین ہے. اب اس نالین کے کیا کہنے جو کریم اور مجید اور عظیم عرش کے اوپر ہے. پھر اس قدم سے بلند، اس جو نالین سے بلند قدم ہیں، ان قدموں کے کیا کہنے. ان قدموں سے بلند محمد مصطفیٰ کا سینہ ہے. اس سینے کے کیا کہنے. اس سینے سے بلند محمد مصطفیٰ کے کاندھے ہیں. ان کے فضائل کون سمجھے. پھر عجیب بات یہ ہے ایک مرتبہ اور قدم ہیں جو بت توڑتے ہوئے محمد مصطفیٰ کے انہی کاندھوں پہ ہیں اور بت توڑے جا رہے ہیں. تو سبحان اللہ. اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیفات، وصف یقیناً بہت ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا مہمان، آپ نے ہمیں شرف بخشا یہاں پر آ کر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم شہادت ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہادت کے وقت سر امیر المومنین علیہ السلام کی گودی میں تھا، اور جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی تو ان کا سر امیر المومنین علیہ السلام کی گود میں تھا. جب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امیر المومنین علیہ السلام کا سر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی گود میں تھا. لیکن قربان جاؤں میں امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر. جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو امام حسین علیہ السلام کا سر نہ بھائی کی گود میں تھا نہ بہن کی گود میں تھا. السلام علی الخد الطریب، سلام ہو چہرے کے اوپر جس کو شمر لہیم نے خاک کربلا میں ملا کے رکھ دیا تھا. قربان جاؤں میں اس چہرے کے اوپر جسے سیدہ سلام اللہ علیہ دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ بوسہ دیا کرتی تھی. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی. رسول کریم کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو الوداع کیا تھا. دفن کیا گیا، غسل دیا گیا. قربان جاؤں غریب کربلا پر. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم عجل لولیک الفرج. فكل الحسين فكل الحسين فوز كفنا أكت له السماء أكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى فهو بقى من غير أكفان مبضعا
لم يرتوي قد مات عطشان. مثل الكبش جد ذبح في العاشر، يما قضى واهله وقليل الناصر. لمصيبته كل شي بكى وظل حاير